اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے مرشد کامل کے حوالے سے ایک سلسلہ جو ہے آپ کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے، تو اس سلسلے میں آج ہم جس مشہور صوفی بزرگ کا ذکر کریں گے یہاں پر، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ جی ہاں، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے صبر مرشد کامل، پیر کامل، فقیر کامل، کاملہ جو ہے، یہاں پر میں اپنے مرشد کامل کی نظر سے ایک جائزہ پیش کر رہی ہوں۔ بلے شاہ نے مرشد کامل کی تعریف و تصیف میں ایسا دل نشین نقشہ کھینچا ہے اور اسے جس خوبصورتی سے اپنے کلام میں پیش کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ فنا فی المرشد، اور عشق جو مرشد ہے کامل، وہی سب کچھ ہے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد تھے، ایک بلے شاہ اور ایک وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عنایت کا مقام بلے شاہ کی نظر میں کیا تھا، اس کا اندازہ آپ بلے شاہ کی طرز فکر، ان کے طرز زندگی اور ان کے عارفانہ کلام سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے جگہ جگہ اپنے کلام مبارک نے اپنے مرشد کریم کی شان میں کھول کھول کر بیان کیا۔ ان کا وہ بڑا ہی مشہور کلام یہاں میں بیان کروں گی، جس میں انہوں نے فرمایا، تیرے عشق نے ڈیرا میرے اندر کیتا، تیرے عشق نے ڈیرا میرے اندر کیتا، پر کے زہر پیالہ میں تھے آپے پیتا، چبدے بوڑی وے طبیبہ نہیں تے میں مر گئی ہاں، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ قائرین کی دلچسپی کے لیے اس کی تھوڑی انگریزی اور میں اردو میں ٹرانسلیشن بھی یہاں پیش کرتی جا رہی ہوں کہ Your love has made me dance تھیا تھیا، Your love has ingrained deep in me, I have filled and drunk this cup of poison, rush to me, O physician, I die, Your love has made me dance تھیا تھیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں آگے، چھپ گیا وہ سورج باہر رہ گئی آ لالی، وے میں صدقے ہواں دیویں مڑ جے وحالی، پیرا میں بھول گئی تیرے نال نہ گیا، پیرا میں بھول گیا تیرے نال نہ گیا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور جو ہے اس کی ریڈنس جو لالی باہر رہ گئی ہے، میں صدقے جاؤں اپنے ماسٹر کے، اپنے پیر کامل کے، اپنے مرشد کامل کے، اپنے شاہ عنایت کے، کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں گیا، لیکن آپ کے جو عشق نے جو ہے وہ مجھے بے حال کر دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، اس عشق دے کولوں سانو ہٹک نہ مائے، لاہو جاندڑے بیڑے کیڑا موڑ لے آئے، میری عقل جو پلی نال مہانیاں دے گیا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ مرشد کامل، فقیر کامل کو وہ کہتے ہیں کہ او مائی مدر، چائلڈ می ناٹ فار لو، دیر از نن ہو کین برنگ بیک دا لاسٹ بوٹ، دیٹ واز مائی فالٹ، آئی وانٹ ود دا سیلرز، یور لو ہیز میڈ می ڈانس تھیا تھیا۔ یہاں پر انہوں نے اس کو پھر کھول کے بیان کیا ہے کہ اس عشق دی جنگی وچ مور بلیندا، سانو کعبہ تے قبلہ سونا یار دسیندا، سانو گھائل کر کے پھر خبر نہ لئی، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ یہاں فرماتے ہیں کہ پیکاک سنگس ان دس تھکٹ آف لو، کہ ایک جو ہے مور جو ہے وہ ناچتا ہے، جیسے ایک وہ بولتا ہے تیرا عشق جو ہے میرے اندر وہ مور کی طرح مجھے بولنے پہ اور ناچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا مور کس خوبصورتی کے ساتھ جب وہ اپنی مستی میں، اپنی وجدانی کیفیت میں ناچ رہا ہوتا ہے تو کس طرح سے وہ پر پھیلاتا ہے اور اپنی جو ہے ایک وجدان کی اس کی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے۔ جہاں پہ انہوں نے تشبیہ کے انداز میں استعمال کیا ہے کہ my dearest love is Kaaba to me، کہ میرا جو عشق ہے وہی میرا کعبہ، یعنی میرا مرشد کامل ہی میرے نزدیک جو ہے وہی رب و رسول ہے، وہی کعبہ ہے۔ He wanted me with his love and never asked about my fate thereafter. Your love has made me dance تھیا تھیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بھائی ہمیں اتنا آپ نے بحال کر دیا، میں تو آپ کے عشق میں فنا ہو گیا ہوں، چور ہو گیا ہوں، گھائل ہو گیا ہوں، اور آپ نے جو ہے وہ ہماری خبر ہی نہیں لی۔ آپ نے مرشد کریم سے وہ ایک بڑی محبت برا، ایک انتہائی جو ہے عقیدت مندانہ کلام کے ذریعے وہ اظہار کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں،
ਬੁੱਲਾ ਸ਼ੋ ਨੇ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਏ ਦੇ ਬੂਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਾਏ ਚੋਲੇ ਸਾਵੇ ਤੇ ਸੂਏ, ਜਾ मैं मारी अड्डी टल पिया वया, तेरे इश्क नचाया घर के थैया थैया। आप यहाँ फरमाते हैं कि बुल्ला माई लॉर्ड ब्रॉट मी टू अ नाइट डोर, कि बुल्ले को असल में मेरे मुर्शद करीम के दरवाजे पर मेरे मालिक ने ला खड़ा किया है, और उसने मुझे जो है वो मार्फत के जो लिबास जो है सावे तसुए, उन्होंने कहा ग्रीन और रेड, जो सब्ज़ और सुर्ख रंग का जो मार्फत के मेरे पर जो रम्ज़ हैं, जो मुझे चोले पहनाए हैं, मार्फत की रमज़ें जो है मेरे पर आश्कारा की हैं, वो सारा कुछ मेरे मुर्शद की बदौलत है। तो फिर वो फरमाते हैं कि मैं जो है ना इन अशार की उन्होंने तशरीह और मुर्शद कामिल के हवाले से यहाँ थोड़ा सा मैं अर्ज़ करती चलूँ। यहाँ फरमाते हैं कि ऐ मेरे मुर्शद कामिल, मैं तेरे इश्क में ऐसा फ़ना हो चुका हूँ कि शाह अनायत के इश्क ने मुझे सर से पाँव तक मानद ढोल जो है वो थैया थैया जो है मानद थाप थैया थैया बजा दिया, और ऐसा बजाया है कि मेरे कल्ब के अंदर मेरे मुर्शद की मोहब्बत के साज और जल तरंग मोर की तरह बोलते हैं। मेरे मुर्शद की मोहब्बत के साज और जल तरंग जो है मोर की तरह बोलते हैं। मुर्शद कामिल मेरे लिए काबा और किबला है, मुझे मुर्शद की जुदाई ने मेरी रूह को ऐसा घायल कर दिया है कि बस फिर ये बुल्ला मुर्शद के दरवाजे पर आकर इसे नाच कर मनाने पर मुसर है, क्योंकि बुल्ला जान चुका है कि मुर्शद कामिल ही रूहानियत के सब दरवाजे खोलता है और आरफों का ताना बाना बुनता है, और फिर कौसे कज़ा के रंगों की मानद इसे आसमान फ़क्र पर बखेर देता है, इसके रंगों को वो खोल देता है। इसलिए आप यानी बुल्ले शाह फरमाते हैं कि मैं फनाफिल मुर्शद हो गया, उनमें जज्ब हो गया, मैं शाह इनायत में जज्ब हो गया, और इश्क हकीकी और इरफानियत की हकीकी राज को मैं पा गया। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जगह जगह अपने कलाम बारे में फरमाया है कि जो मुर्शद कामिल, पीर कामिल, फ़कीर कामिल है, वो कुरानी इस्तदलाल को मद्देनज़र रख कर जो है अपनी तलीमात मरीद को मुंतकिल करता है। यानी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल जो है ना, वो हर फ़कीर कामिल और पीर कामिल बकौल बुल्ले शाह जो है वो दैट इज़ द बेस्ट ऑफ एवरी मुर्शिद कामिल कामला फ़कीर कामिल कामिल। यही हकीकी राज मार्फत है, यही हकीकी कामयाबी है। तो बुल्ले शाह अपने कलाम में बार बार जो है इस बात की तलकीन करते हैं कि जो अपनी शायरी में कि जो वक्त के जो ज़ाहरी और मसनूई और जाली जो हैं मुल्लाओं और पीरों पर, वो बड़ी तनकीद उन्होंने की है, और ऐसे आमलों को जो कि अपने जो है इल्म को, अपने अमल को, अपने जो है सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहते हैं कि अल्लाह उसके रसूल की तलीमात की असल रूह जो है उनके गले के नीचे से नहीं उतरी है, सिर्फ ज़ाहरियत के लबादों में उन्होंने अपने आप को लपेटा हुआ है। और क्या है, ग्रोहबंदी, लिसानियत, रंग, नस्ल, वो इन तफरकाबाजी में उलझे हुए हैं। जबकि जो हकीकी मुर्शद कामिल कामला, फ़कीर कामिल कामला, रहबर कामिल कामला, जो स्पिरिचुअल मेंटर बकौल बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो इन तमाम ग्रोहबंदियों से, तफरकाबाजियों से, इन लिसानियत से, इन मजहबी जो अनाद और जगह जगह जो है वो अपने ज़ाती मफादात और इन चीज़ों से वो बालातर होता है। तो चाहिए कि हक की राह दिखाया जाए, बजाय इसके कि हक की राह दिखाने के बजाय जो ये हो रहा है, हो क्या रहा है इस वक्त भी माशरे में, यही हो रहा है, उस वक्त भी हो रहा था। उन्होंने इस पर कड़ी तनकीद की, और अब भी उन्होंने बताया कि शिया, सुन्नी, वहाबी, अहल हदीस, बरेलवी जैसे मसाइल में उलझा दिया गया। सेल्फ रिकग्निशन यानी खुद शनासी की, खुदा बीनी और खुद बीनी की मंजिल से दूर करके इस किस्म के मसलों में उलझा दिया गया, और इससे ऊपर उठाने की कोशिश नहीं की गई। तो बुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि खुद तो उन्होंने जो लोग जो हैं ज़ाहरी तौर पे लिबादा ओढ़े हुए, हकीकी लिबादा नहीं ओढ़े हुए, उन्होंने शक और वस्वसे का एक्चुअली काम जो है वो दिखाया, बताया कुछ और, किया कुछ और, झूठ पहना और दिखाया कि हमने सच का जो है जामा लिबादा जो है वो ओढ़ा हुआ है। यानी कि उनके कौलो फेल में तजाद और ज़ाहिर बातन में फ़र्क, मादियत परस्ती, हिर्सो लालच, वो सब कुछ उस वक्त तो थे लोग, और वो तब भी ये सिलसिला था। और अब तो ज़ाहिर है ज्यों ज्यों आबादी बढ़ती गई है, ज्यों ज्यों जो है हम
مادیت پرستی میں کھوتے گئے، یہ مسائل اور زیادہ گمبھیر ہو گئے. اس لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ان سے اوپر اٹھیں. تو اپنے وہ ذاتی ظاہریت میں مادیت پرستی اور ذاتی مفاد کے لیے سب کچھ گنوا دیتے ہیں. تو ایسے جاہل علماء اور جہالت کے علم سے بلے شاہ نے پناہ مانگی ہے اور پناہ مانگنے کا کہا ہے. آپ نے کہا ہے کہ مشت کامل کاملہ، فقیر کامل کاملہ وہ ہوتا ہے جو سب جہاں ہو، یعنی ہر ایک کو مساوات کی نظر سے دیکھے. میرے نبی نے بھی ہر ایک کو مساوات کی نظر سے دیکھا. انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں جو ہے عمارت کی بنیاد پر یا رنگ کی بنیاد پر یا فرقے کی بنیاد پر یا عربی کو اجمی پر وہ کسی بنیاد پر وہ جو ہے وہ فوقیت دوں. تو یہی طریقہ جو بلے شاہ نے فرمائی، اور ہر قسم کی تفرقہ بازی سے انہوں نے کہا وہ پاک ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، سب کو مساوات کی نظر سے دیکھتا ہے. اس کے نزدیک ان کی فرقہ بندیوں اور وہ گروہ بندیوں کی کوئی جو ہے وہ ویلیو نہیں ہوتی. تو اب انہوں نے یہ چیزیں کھول کے بیان کر دی ہے کہ میرے جو حقیقی جو مشت کامل ہے، فقیر کامل، رہبر کامل کاملہ جو ہے وہ غرور، جہالت، ریاکاری، طمع اور بناوٹ سے پاک ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ میرے مشت کامل یعنی حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجھے وحدت کا دریا دکھلایا اور ان تمام فرقہ بندیوں سے منع کیا. ان سے مجھے اوپر اٹھا کر اس میں غوطہ زن ہو کر اس وحدت کے دریا میں مجھے تیرنا سکھایا اور معرفت الہی کے تمام راز سکھلائے ہیں جو کہ آج تک مشعل راہ ہیں. اب دیکھیں بلے شاہ اسکول آف تھاٹ جو ہے پوری دنیا پہ پھیلا ہوا ہے. کیوں اتنا پھیلا ہوا ہے؟ دیر آر سو مینی ادر اسکول آف تھاٹ ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی ویلیو ہے. جی مولانا روم، علامہ محمد اقبال کا اسکول آف تھاٹ، مولانا روم اسکول آف تھاٹ، سلطان بہو اسکول آف تھاٹ، بلے شاہ اسکول آف تھاٹ. پھیلاؤ دیکھیں اس کا کتنا ہے. اس لیے کہ ان کے من میں اتنا پھیلاؤ تھا، یہ ان چیزوں سے بالا تر تھے. ان جتنی آپ کے اندر وسعت ہوگی، جتنی آپ ظاہریت کے لبادے سے اوپر اٹھیں گے، ان چھوٹی جو ہے منافقت جو ہے وہ یہ ہم جو کرتے ہیں اپنے ساتھ، اس سے اوپر اٹھ جائیں گے، اتنی بندے کے اندر وسعت پیدا ہے. پھر اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے. دیکھیں پھر محبت کا پھیلاؤ، اس عشق کا پھیلاؤ، اس روحانیت کے درس کا پھیلاؤ، اس معرفت کا پھیلاؤ، اس فقیر کامل کا پھیلاؤ کہاں تک ہے. اس کو ایک عالمگیریت حاصل ہے بلے شاہ کے اسکول آف تھاٹ کو. آج ہر فرقے کا جو بندہ ہے ان کا کلام سن رہا ہے اور ان کے اسپرچول مینٹر کا نظریہ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. اس فقیر کامل نے جو ہمیں دیا، کیا مسلم، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا اور مذاہب، تمام مذاہب میں اس کو پڑھا جا رہا ہے. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو اصل میں معرفت کے جو راز حقیقی ہے وہ مرشد کامل، فقیر کامل کاملہ ہی کھولتا ہے، کھولتی ہے. اور کہتے ہیں اصل میں احد اور احمد میں کیا فرق ہے. وہ جو احد اور احمد میں میم کا فرق ہے نا، یہ آپ کو مرشد کامل ہی اصل میں کھولتا اور سمجھاتا ہے، پریکٹیکلی سمجھاتا ہے. وہ آپ کی قلب کی نگاہ کھول کر اور پھر آپ کو الف لام میم کا راز بتلاتا ہے اور مرید کو یعنی مجھے پار لگاتا ہے. سبحان اللہ. مرشد کامل، فقیر کامل کاملہ کے بغیر کشتی جو ہے پار نہیں لگتی، انسان اپنی منزل کو نہیں پا سکتا. حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خوبصورت کلام کے ذریعے مرشد کامل کا پہچان کا طریقہ بتایا. اب یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، ہو سکتا ہے آپ اہل دانش لوگ ہیں، آپ نے بھی پڑھا ہے ان کا وہ کلام خوبصورت، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا. میرے جن بہن بھائیوں نے اور جن بیٹے بیٹیوں نے اس کو نہیں پڑھا، ان کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا کہ آپ نے یہ بتا دیا اپنے کلام مبارک کہ مرشد کامل کی پہچان کا حقیقی طریقہ کیا ہے. آپ نے اپنے معرفت کی اس کلام میں جو میں یہاں آپ کے حضور پیش کرنے جا رہی ہوں، معرفت کے راز و نیاز کھولے. آپ فرماتے ہیں جد میں سبق عشق دا پڑھیا، دریا دیکھ وحدت دا وڑیا، گمن گھیراں دے وچ اڑیا، شاہ نیت لایا پار، علم بس کری ہوں یار. تو نے فرمایا کہ میں نے جب عشق کا سبق پڑھا اور وحدت کے دریا یعنی کہ میں نے
اس میں اترا تو کیا ہوا، میں نے اس کے جب گہرائی میں اپنے آپ کو کھنگالا، اپنے آپ کو میں نے فتح کیا، سمجھا، تو اصل میں یہ شاہ عنایت میرے مرشد کامل کی ذات مبارک ہی تھی، جس نے مجھے نہ صرف اس معرفت کے وحدت کے دریا میں اترنے اور حقیقی راز معرفت پانے میں مدد کی، بلکہ مجھے پار لگایا۔ تو انہیں کہا، کہتے ہیں شاہ عنایت rescued me safe, stop with your learning, oh my friend، کہ میرے اے دوستو، اصل میں میرا جو مرشد ہے اس نے مجھے حقیقی جو ہے وہ علم جو ہے وہ عطا کی ہے۔ اب یہاں پر میں ایک انتہائی خوبصورت ان کا ایک پنجابی کلام ہے جس میں انہوں نے معرفت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے رہبر کامل، فقیر کامل، کاملہ یا اسپرچول مینٹر جو ہے وہ چننا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے، وہ آپ کو کیا بتلاتا ہے، وہ آپ کو حقیقت اور معرفت کے وہ راز بتاتا ہے معرض وجود کر کے جو کہ آپ نہیں جانتے ہوتے۔ وہ فرماتے ہیں، پریم نگر وچ 9 دروازے 10واں صدر مقام، پریم نگر وچ 9 دروازے 10واں صدر مقام، 5 تھانے 4 تحصیلاں مرکز خاص و عام، 6 گورنر اس قلعے وچ حاکم 2 پہچان، 24,000 ملازم رمزوں عارف کرن پہچان، 24,000 ملازم عارف کرن پہچان، بلا شاہ جیڑا ایسی رمز پہچانے، ٹھیک ہے، بلا شاہ جیڑا ایسی رمز پہچانے، انہوں مرشد کامل جان۔ پھر فرماتے ہیں، ای رمز حقیقی مخفی وچ ناطق قرآن، بلا شاہ جیڑی ایسی رمز پہچانے، انہوں مرشد کامل جان۔ اب یہاں میں تھوڑا سا آپ کے دلچسپی کے لیے اس کو کھولوں گی کہ پریم نگر انہوں نے کسے کہا ہے، 9 دروازوں سے کیا مراد ہے، اور 10واں صدر مقام جو ہے وہ کیا ہے۔ تو بلے شاہ نے اشعار میں جو انہوں نے کلام مبارک میں معرفت کے بڑے بڑے راز جو ہیں بشر پر کھول دیے، آدم کو اس کی تخلیق کے وہ راز بتا دیے کہ جن سے سفر کرتے ہوئے یا جن کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے وہ اسم اللہ ذات کا دیدار کر سکتا ہے، اپنے آپ کی پہچان کر سکتا ہے، مالک سے مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، ذات اور ذات کے عین روبرو جو ہے وہ بالمشافہ ملاقات کر سکتا ہے، اپنے آپ کی پہچان کر سکتا ہے۔ تو یہاں میں ہر شعر کا اپنے مرشد کامل کی نظر سے مطلب بیان کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا پریم نگر وچ، یہ پریم نگر جو ہے نا، یہ آپ کی اپنی باڈی، اس کو انہوں نے پریم نگر کہا ہے، یہ آپ کا اپنا وجود، ہاؤس آف لو، یہ ہے آپ کا پریم نگر، یہ اپنا وجود جس سے آپ نے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس میں 9 دروازے ہیں۔ کون سے 9 دروازے ہیں؟ جو مالک نے آپ کو کھلاتے پلاتے ہیں اپنے باڈی کو، تو 9 دروازے جو ہیں، یہ 2 آپ کی آنکھیں ہیں، 2 آپ کے یہ کانوں کے سوراخ ہیں، 2 آپ کے یہ ناک کے سوراخ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ 2، ایک آپ کا یہ منہ کا سوراخ ہے، ٹھیک ہے، یہ کتنے ہو گئے ہیں؟ 2 2 4، ٹھیک ہے، اور یہ 5 2 7، اور 2 جو ہیں وہ جو آپ ضروری حاجات کے لیے بول و براز وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ 9 دروازے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ ہیومن باڈی جو ہے، جو پریم نگر ہے، یہ جو آپ جسے ہاؤس آف لو جو کہتے ہیں، سلطان باہو نے اسے کیا کہا ہے؟ انہوں نے اس کو تن کا حجرہ کہا ہے، ای تن رب سچے دا حجرہ، جس کے بارے میں بلے شاہ نے کہا اس میں 9 دروازے ہیں، اور 10واں جو اس کا صدر مقام، صدر مقام کون سا ہے؟ آپ کا قلب ہے۔ دس از یور پریزیڈینشل گیٹ، جہاں سے تمام معاملات جو ہیں یہ اوپن ہوتا ہے، تو باقی چیزوں کے راز و نیاز آپ پہ کھلتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ قلب جو ہے مترا اور قلب سلیم پر کی منزل پر جاتا ہے، تو باقی چیزوں کو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس صدر مقام پر جب نور تجلیات اترتی ہیں تو کیا آتا ہے؟ یہ جو مین کنٹرول صدر ہوتا ہے، یہ پریزیڈنٹ ہاؤس جو مقام بالا ہے، تو یہ اگر کریکٹ ہو، درست ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ باقی چیزیں یا باقی جو اس کے انڈر جو کام کر رہے ہوتے ہیں، باقی 9 دروازے، وہ آٹومیٹکلی صحیح کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں یہ جو روح کا قلب ہے، جب یہ پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے تو باقی چیزیں جو آپ کی ہیں ان پر بھی نور و تجلیات کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ جب روح کے قلب کی جو پاکیزگی جو ہے جو حاصل ہوتی ہے، تو یہ جو 9 دروازے ہیں، جنہیں 9 شاہیاں بھی کہتے ہیں، جب 9 شاہیوں پہ آپ کمانڈ آتا اپنے دل پہ کرتے ہیں، پھر 9 شاہیوں پہ کمانڈ حاصل کرتے ہیں، تو آپ
اپنے آپ میں پھر وہ فقیر جو ہے بادشاہ ہوتا ہے، جہاں تک کہ وہ امر کن پر فائز ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں نا کہ جب یہ جو ہے یہ کرے گا، روحانی قلب جو ہے وہ صحیح درست ہوگا، یہ کام کرے گا، تو کیا ہوگا؟ پمپنگ جو اس سے ہوگی، جو اس سے بلڈ سپلائی ہوگا، یہ اس سے جو نور و تجلیات ہیں باقی جو 9 دروازوں تک، آپ کی آنکھوں، کان، آپ کے یہ ناک، یہ ان کے سوراخوں تک، آپ کے منہ سے جو بات کریں گے وہ، آپ کے جو بھی آپ باقی جو افعال کر رہے ہیں اس میں وہ کیا ہوگا؟ کریکشن، درستگی آ جائے گی۔ وہ صحیح جو ہے وہ قلب مطہرہ اور قلب سلیم کے وہ اسی طرح سے وہ کام کرے گا جہاں سے اسے جس طرح سے وہ ایک ویو جو ہیں اسے مل رہی ہوں گی پاکیزگی کی، تو کیا ہوگا؟ یہ اعضاء جو ہیں وہ نیکی کی طرف راغب ہوں گے اور غلط کاموں سے یا حرام کاری سے جو ہے وہ اسے اجتناب کریں گے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب شیخ کامل کاملہ یا مشرق کامل کاملہ یا فقیر کامل کاملہ کی صحبت نصیب ہوتی ہے تو اس کی نظر کرم ہی ہوتی ہے، یہ قلب جو ہے نا یہ جاری و ساری ہوتا ہے، اس کی نگاہ کھلتی ہے، ایک نقطہ ہی کھلتا ہے، ایک نگاہ ہی سے ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو پہلے بھی ایک دفعہ فرمایا تھا جناب غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے بھی یہ بات فرمایا کہ جو حقیقی فقیر ہے ان کے پاس فقیر کامل کاملہ کے بیٹھا کر، کیوں بیٹھا کر؟ کہ ان کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، اور ان کی ایک نظر سے تیرے تمام جو مقامات ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور تو ان سے اوپر اٹھ جاتا ہے، تمام حجابات دور ہو جاتے ہیں، تو وہ حاصل کر سکتا ہے جو صدیوں کی ریاضت سے حاصل نہیں کرتا۔ تو یہ جو 9 دروازے ہیں، یہ پریزیڈنشل گیٹ ہے، قلب درست ہو تو یہ مشرق کامل کاملہ فقیر کامل کاملہ سے نگاہ سے کھلتے ہیں۔ پھر اگلے شعر میں فرماتے ہیں کیا بندیا تیرے وجود کے اندر ہی 5 تھانے ہیں اور 4 تحصیلیں ہیں۔ اب یہ 5 تھانے کون سے ہیں؟ یہ 5 تھانے جو ہیں آپ کے ظاہری اور باطنی حواس خمسہ ہیں۔ یہ کون سے ہیں؟ ظاہری طور پہ اگر ہم انالیسس کریں، آپ کے جو ظاہری ہیں وہ آپ کے دیکھنے کی باصرہ حس، سامعہ سننے کی، پھر آپ کے لمس کی لمسہ، آپ کے جو چھونے کی حص ہے، پھر شامعہ، ٹھیک ہے، آپ کے چکھنے کی، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک جو ہے یہاں جو بیان کرتے ہیں وہ ذائقے کا لمس ہے، چھونے کا، چکھنے کا، دیکھنے کا، سننے کا، تو یہ 5 لمس ہے۔ تو حواس جو میں نے بتایا کہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ تو جو 5 تھانے ہیں، پہلے آپ جو ہے ظاہری جو ہے حواس خمسہ جو ہیں ان کا میں ذکر کروں گی۔ جب آپ کا قلب جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے تو آپ کے جو ظاہری حواس خمسہ ہے، یعنی آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کا جو سننا، ٹھیک ہے، آپ کا سونگنا، آپ کا چکھنا اور چھونا جو ہے، یہ تمام جو ہے وہ قلب سلیم کے متحد ہو جاتا ہے۔ آپ کا قلب روشن ہو جاتا ہے تو آپ کے 5 جو حواس خمسہ ہوتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ بھی اس کے انڈر ہوں گے، تو آپ کا جو کھانا پینا ہے بالکل وہ عین خدا کی رضا کے مطابق ہو جاتا ہے۔ فقیر نے اس طرح سے تو نہیں کھانا ہوتا جس طرح سے ہم کھاتے پیتے ہیں، وہ تو چکھتا ہی ہے۔ تو پھر یہ کہ آپ ہر چیز میں مالک کی رضا کا خیال رکھیں گے، اس چیز کو چھوتے ہیں تو بھی وہ مالک کی نظر سے چھوئیں گے، جو ہی چھوئیں گے تو کیا ہوگا؟ معرفت کے راز آپ پہ کھلنا شروع ہو جائیں گے، وہی باتیں سنیں گے جن کو مالک سننا پسند کرے گا، وہی باتیں زبان سے کریں گے جس پر مالک جو ہے وہ کرنا پسند کرے گا، یعنی اس کے تمام جو اعمال ہیں وہ بالکل عین جو ہے وہ مالک کی صفات پر جو ہے اس طرح سے وہ عمل کرنا شروع کر دیتے۔ تبھی تو کہتا ہے قرآن پاک میں رب محمد ہم سے کہ جب وہ پھر اس سطح پہ آ جاتا ہے کوئی بندہ تو پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، یعنی وہ پھر میں ہی بن جاتا ہوں۔ تو یہاں پر جو ہے بات کریں گے تھوڑا سا کہ یہ جو سانسیں ہیں یہ آتی جاتی ہیں، کہ وہ سانس جو صرف اللہ کے لیے آتی ہے
اللہ کے لیے جاتی ہے، یعنی جب پھر نظر ہوتی ہے تو پھر سانس کا بھی عمل جو ہے وہ بالکل جو ہے آپ کے اندر جاری و ساری ہو جاتا ہے، اور آپ جو ہیں اس مقام پر آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر باطنی حواس خمسہ کی بات کر رہی ہوں، تو 5 باطنی حواس خمسہ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہمہ، مصورہ، متخیلہ، حافظہ، اور 5واں جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ حواس، اس مشترکہ حواس خمسی، یا جسے آپ چھٹی حس یا وجدان کہتے ہیں۔ یہ 5 جو ہے آپ کے باطنی جو ہے حواس خمسہ ہیں۔ تو جب آپ کے جو باطنی حواس اجاگر ہوتے ہیں تو معرفت کے جو ہے بہت بڑے بڑے راز آپ پر کھلتے ہیں۔ اس پر تھوڑا سا تفکر کریں کہ یہ جو ہے باصرہ، آپ دیکھیں میں تھوڑا سا یہ مثال دوں کہ جیسے وہمہ مراد یہ کہ آپ نے سوچا کہ اللہ جو ہے وہ کیا ہے، پھر خیال کیا، یا آپ نے مرشد کے متعلق سوچا پھر خیال کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایکچولی وہمہ مصورہ جو ہے، پہلے آپ سوچتے ہیں، پھر آپ تصور کرتے ہیں، پھر آپ خیال کرتے ہیں، یہ تینوں آپس میں کو ریلیٹڈ ہیں، کو لنکڈ ہیں۔ جتنا آپ کا وہ لنک ہوگا، جتنا آپ کو مضبوط ہوگا تصور، اتنی ہی آپ میں خیال میں پختگی ہوگی، اتنا ہی آپ کا مشتاق کامل کاملہ، فقیر کامل کاملہ کے ساتھ تعلق جو ہے مضبوط ہوگا، اتنا ہی رب رسول کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے مضبوط ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ میں نے بتایا آپ کو کہ حافظہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس میں 2 قسم کی جو ہے نا عقل استعمال ہے، ایک عقل معاش ہے، ایک عقل ماد ہے۔ عقل معاش جو ہے ایکچولی وہ عقل ہے جسے آپ دنیاوی معاملات کے لیے، ارننگ کے لیے اور معاش کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن عقل ماد جو ہے ایکچولی روح جو ہے نا بادشاہ ہے، عقل ماد جو ہے وہ وزیر ہے۔ کیا کرتی ہے عقل ماد؟ یہ وہ عقل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے میں یا اپنے آپ کو پہچاننے میں آپ کی مدد کرتی ہے، اور اس کے بعد آپ کی 5ویں حصہ آ جاتی ہے، جو اس کو آپ چھٹی حص بھی کہتے ہیں، مشترکہ حص بھی کہتے ہیں، اور وجدان بھی کہتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ آنے والے واقعہ سے وہ خبر حاصل ہو جاتی ہے، آپ کو، آپ میں وہ جو ہے آنکھ اجاگر ہو جاتی ہے کہ آپ کو وقت سے قبل جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب یہ کہ اس میں تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ جو ہے خیال کی پختگی حاصل ہوتی جائے گی، اتنا ہی آپ کا باطنی حواس جو ہیں وہ اجاگر ہوتے جائیں گے، اور آپ اس ملاحظات کے ادراک کرنے کے قابل ہوتے جائیں گے۔ تو اب یہ وہمہ، مصورہ، متخیلہ، یہ تینوں حواس جو ہیں بتایا تھا کو ریلیٹڈ ہیں۔ تو اب اس کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر تھوڑا سا آپ تفکر کریں اور اپنے باطنی حواس کو اجاگر کریں، تاکہ آپ معرفت کے جو راز جو ہیں وہ پا سکیں۔ 5 تھانوں کے ساتھ ہی پھر بلے شاہ ذکر فرماتے ہیں 4 تحصیلوں کا۔ اب یہ 4 تحصیلیں کون سی ہیں؟ آپ کے ظاہری وجود میں 4 عناصر ہیں جن سے انسان تخلیق کیا گیا ہے: آگ، مٹی، ہوا اور پانی۔ ان تمام عناصر کا تعلق جو ہے روح اور جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ان 4 تحصیلوں کو اس میں دیکھیں تو آگ جو ہے وہ اگر جسم کی سطح پر رہتی ہے یا باڈی کے ساتھ اٹیچ رہتی ہے تو انسان میں حسد اور اس قسم کی جو ہے وہ منفی چیزیں جو ہیں وہ ابھرتی ہیں، لیکن اگر وہ روح کے مقام پر آ جاتی ہے، یعنی اس کا تعلق جو ہے مقام خفی سے ہے، جو اس مقام پر پہنچ جاتی ہے، وہ اس مقام کو درست کر لیتی ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ حسد اور اس قسم کی نیگیٹیوٹی سے، وہ آگ جو غصہ جو آپ کے اندر ہوتا ہے اس سے نجات پا جاتا ہے۔ اسی طرح ہوا کا تعلق جو ہے وہ مقام آپ کے سر سے ہے، پانی کا تعلق جو ہے مقام روح سے ہے، اور مٹی کا تعلق جو ہے مقام اخفا سے ہے۔ یعنی مٹی جو ہے اگر وہ جسم سے اٹیچ ہو تو پھر وہ تکبر ہے، اگر اس سے اوپر اٹھ جائے تو وہ عز و نیاز ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم مقام اخفا کو درست کر لیں تو پھر انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ آگ، پانی اور ہوا، یعنی ان تینوں مقاموں پہ کنٹرول کر کے جب وہ مقام اخفا پہ پہنچتا ہے تو عز و نیاز کا وہ بہترین نمونہ بن جاتا ہے اور وہ معرفت کے راز کو پا جاتا ہے۔ تو اس پر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کر کے اس بات کو سمجھیں، سوچیں اور دیکھیں۔ تو مٹی کی خاصیت جو ہے جس کے اندر آ جاتی ہے،
یعنی عز و نیاز جس کے اندر آ جاتا ہے، تو مطلب یہ کہ باطنی حواس نہ صرف اس کے صحیح طرح سے اجاگر ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ معرفت کے بڑے بڑے جو راز ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، دریا عبور کر لیتے ہیں۔ اب بلے شاہ نے آگے جو اس میں فرمایا وہ 6 گورنر کے بارے میں، کہ 6 گورنر اس قلعے دے وچ 2 حاکم۔ اب 6 گورنر کون سے ہیں؟ 6 لطائف ہیں وہ، 5 اور 1 6۔ لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ جو ہے اخفا، نفس کا لطیفہ، قلب کا لطیفہ، روح کا لطیفہ، سر کا لطیفہ، خفی کا لطیفہ اور لطیفہ اخفا۔ یہ 6 لطائف ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے ایک وقت میں اس میں 2 حاکم ہیں۔ اب وہ کون سے ہیں؟ ایک نفس کا حاکم ہے اور ایک جو ہے وہ قلب کا حاکم ہے۔ اب یہ دونوں جو ہیں ڈیفرنٹ طریقے سے کام کریں گے۔ جو نفس کے اگر آپ حاکم، نفس آپ کے اندر اگر حاکم بن جاتا ہے، نو اٹ از اپ ٹو یو، مالک نے آپ کو اختیار دیا ہے، لیکن اس راز کو کون کھولتا ہے آپ پہ؟ اس راز کو اصل میں اس نقطے کو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، یا اس کو یہ اسپرچول مینٹر ہی کر سکتا ہے۔ بلے شاہ فرماتے ہیں وہ حقیقی مشتے کامل کاملہ فقیر کامل کاملہ ہی اس سلسلے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کو وہ نقطہ آپ پہ کھول سکتے ہیں، وہ نگاہ عطا کر سکتے ہیں جس سے آپ جو ہے دیکھیں کہ آپ نے کس کو حاکم بنانا ہے۔ اگر نفس کو آپ حاکم بنائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ پر وہ دنیاوی معاملات، دنیا کے ظاہری جو لبادہ جو ہیں اس پہ اڑیں گے، اور آپ جو ہے وہ عیش و عشرت اور ان معاملات کی طرف جو زیادہ ہو جائیں گے۔ نیگیٹیوٹی یا شیطانی خیالات جو ہیں وہ آپ پہ حاوی ہو جائیں گے اگر آپ کو نفس کو حاکم بنائیں گے۔ لیکن اگر آپ قلب کو حاکم بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا دھیان جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوگا، کیونکہ قلب جو ہے وہ صدر مقام ہے، اور ایسا صرف جو ہے وہ فقیر کامل کے اسپرچول مینٹل کے نگاہ کرنے سے ممکن ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے اس سے وہ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ 24,000 ملازم رمزوں عارف کرن پہچان، اے رمز حقیقی مخفی وچ ناطق قرآن۔ 24,000 ملازم، 24 ملازم کون سے ہیں؟ جی ہاں، یہ ملازم آپ کے ایک ایوریج اوسطاً جو انسان جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں وہ 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ اب یہ 24,000 سانس جو ہیں دے ورک فار یو ایز اے سرونٹ، آپ کے ملازم ہیں، دے ورک انڈر یو، آپ ان کے اوپر جو ہیں وہ حاکم ہیں۔ لیکن اس صورت میں اگر آپ عارف ہیں اور اس کی پہچان کر لیتے ہیں مرشد کامل کاملہ کے حوالے سے یا فقیر کامل کاملہ کی نگاہ سے، تو کیا ہوتا ہے؟ بلے شاہ نے فرمایا کہ اس رمز کو جو جان لیتا ہے آتے جاتے سانسوں کی، تو اصل میں وہی عارف ہے، اور عارف ہی اصل میں اس کی پہچان کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو سانسیں آ جا رہی ہیں یہ مالک کے نام پر آ رہی ہیں، مالک کے نام پہ جا رہی ہیں، ذات میں ذات بن کر چھا رہی ہیں۔ تو عارف ان 24,000 سانسوں کی پہچان کرتا ہے اور انہیں اس طرح سے اپناتا ہے، اس طرح سے ان سانسوں کو لینے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے جس طرح کے مالک چاہتا ہے۔ اسی طرح تو سلطان باہو نے بھی فرمایا نا کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ تو پھر جو سچا فقیر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سچا عاشق بھی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی سانس جو ہے خدائے واحد کی یاد یا اس کے ذکر سے غافل جو ہے وہ نہ ہو۔ تو انسان کی جو زندگی ہے وہ سانسوں میں لکھی ہوئی ہے، ہر ایک چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اور سانس بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور اصل میں جو عارفین ہوتے ہیں وہ اللہ اور نبی کے اطاعت مند ہوتے ہیں، اور ان کے مطابق اپنی زندگی کا ہر سانس کا وہ رخ جو ہے وہ موڑتے ہیں۔ وہ ان کی زندگی کا نصب العین ہوتا ہے۔ تمام جو راز و ریاض ہے معرفت کے وہ اصل میں ان سانسوں میں ہی مضمر ہے۔ اس لیے تو سلطان وہ فرماتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا میں کہ سینے وچ مقام ہے کدا، سینے وچ مقام ہے کدا سانو مرشد گل سمجھائی ہی، اے سا جو آوے جاوے، یہ جو سانس اندر باہر آ جا رہا ہے یہ دراصل یہی جو ہے، یہ جو بہار ہے، یہ سلسلہ ہے، یہ جو تانا بانا ہے، یہ جو آپ کے اندر ہے، یہ سارا کچھ یہی آپ پر جو ہے نا یہی سلسلہ ہے۔ اور یہ سارا کیا ہے؟ یہ نقطہ وہ ہے جو مرشد کامل و فقیر کامل کاملہ جو ہے آپ پر جو ہے وہ کھولتا ہے۔ آپ اس کے ذریعے، اس کی نگاہ کے ذریعے، اس کی تربیت کے ذریعے جو وہ قلب کرتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی سانس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ پھر یہی سانس جو ہوتا ہے وہ انسان کو
بتا دیتا ہے، اسم اعظم کا راز بتا دیتا ہے. یہی اللہ کا راز ہے. اسی سانس کی بدولت انسان کو حیات ملتی ہے اور اسی سانس کی بدولت جو موت ملتی ہے. اگر وہ اپنی پہچان کر لے گا، اپنے آپ کو پہچان لے گا، تو وہ ایک دائمی حیات پا جائے گا. جس طرح بلے شاہ نے فرمایا، بلے شاہ سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور ہے. تو یہ انہوں نے کیوں فرمایا؟ انہوں نے وہ دامی حیات کا، وہ اصل زندگی کا وہ راز پا لیا کہ جس کو جو ہے فنا نہیں ہے، جس کو بقا ہے. اور جو حفاظت نہیں کرتا اس کے لیے کیا جینا کیا مرنا ایک برابر. تو یہاں جو 24,000 سانسیں آ جا رہی ہیں، اگر ایک طرف وہ اپنا خیر کا رنگ دکھا رہی تو یاد رکھیے ساتھ ساتھ ہی نفس 24,000 مکروہ چالیں یعنی شر بھی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. اگر 24,000 اگر پازیٹیوٹی کی سانسیں ہیں تو ساتھ 24,000 جو ہیں مکروہ چالے بھی ہیں جو نفس بندے کے ساتھ چلتا ہے. تو مکروہ چالیں جو چلتا ہے تو وہ اس لیے چلتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اصل راستے سے ہٹ جائے. تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ایک جو سچا جو مشت کامل ہوتا ہے یا کاملہ فقیر کامل کاملہ جو ہوتا ہے، اس کی نگاہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ میں یہ جو آزمائشیں آپ کے لیے آتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو پار کر لیتے ہیں. تو جو حقیقی طالب ہوتا ہے یا طالبہ ہوتی ہے وہ اپنے مشت کامل کاملہ فقیر کامل کاملہ کے ساتھ وہ تعلق جو ہے وہ مضبوط رکھتے ہیں. جتنا مضبوط تعلق ہوگا اتنا ہی آپ جو ہے اس ادراج اور اس رکاوٹوں کو اس منازل سے جو ہے وہ آسانی سے وہ گزر جاتے ہیں. ان آزمائشوں سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پار جو ہے آپ کو لگا دیتے ہیں. لیکن ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ علم معرفت کے تمام رازوں تک جو آپ کی شناسائی کر سکے وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ اے رمز حقیقی مخفی وچ ناطق قرآن. کہ اس رمز حقیقی کے جو خاص بات یہ ہے کہ اصل میں وہ مرشد کامل کاملہ فقیر کامل کاملہ ہوتا ہے جو کہ صاحب قرآن کا فیض اس کو حاصل ہوتا ہے. وہ صاحب قرآن کا فیض اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے. وہ ہر چیز قرآنی استدلال کے مطابق کرتا ہے اور بتاتا ہے. وہ اللہ وطی اللہ وطی رسول کا عملی نمونہ ہوتا ہے یا ہوتی ہے. وہ مرشد کامل کاملہ جو ربط ہے، یعنی جو سچا جو رہنما ہوتا ہے، جو اسپرچول مینٹر ہوتا ہے، اس کو قرآن کا فیض حاصل ہوتا ہے، قرآن کی سمجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے اور وہ قرآنی استدلال کی روشنی میں اپنی روشنی کو پھیلاتا ہے. اس لیے تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ذکر کیا ہے اس بات کا کہ ہم نے آپ کی طرف ایسا نبی بھیجا، آپ میں سے ایسا نبی بھیجا جو آپ کو تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ بھی کرتا ہے. اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. اسی طریقت پر پھر اللہ کے آگے صحابہ صحابیات اور اللہ کے تمام صوفیوں نے اس طریقت پر عمل کیا. اسپرچول مینٹر بھی کیا کرتا ہے، وہ یہی طریقت اپناتا ہے. وہ قرآن کا فیض جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اترا ہوتا ہے. وہ قرآنی استدلال کی روشنی میں اللہ رسول کی اطاعت میں رہتے ہوئے وہ لوگوں کو حق کے راستے پر جو ہے وہ روشنی پھیلاتا ہے. اس کی تفسیر خود بھی تفسیر ہوتا ہے اور تفسیر بننے کی تلقین کرتا ہے ان کا، یعنی کہ وہ خود بھی حق کی روشنی پر ہے اور یہ کیا کرتا ہے کہ اپنا بھی تزکیہ اور آگے بھی وہ تزکیہ کرتا ہے آپ کو، اور اس راہ پر متعین کرنے میں اور حقیقت کا اصل اور معرفت کا وہ علم جو ہے وہ آپ کو تمام دروازوں سے گزارنے کے بعد وہ آپ کو منتقل کرتا ہے، جو کہ وہ اسپرچول گائیڈنس جو کہ قرآنی استدلال کی روشنی جو ہے وہ آپ کو اصل میں دینا چاہتا ہے تاکہ معرفت کا وہ راز آپ پا سکیں جس کے لیے آپ تخلیق کیے گئے ہیں. یہاں ایک بڑا مشہور شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یعنی اصل میں یہ ولی کی تاثیر کی بدولت ہی ہے کہ وہی بات وہ علامہ اقبال نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ بھی وہی بات ہے. تو اصل میں ہوتا کیا ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے نگاہ کرم کا فیض ہے. وہ فیض جو ہے وہی فیض جو ہے وہ آگے منتقل ہوتا ہے اور مشت برحق اور کامل کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ
جو حقیقی جو ہے اسپرچل مینٹر وہ ہوتا ہے جو کہ معرفت کے ان تمام رمزوں کو خود بھی پہچان سکے اور دوسروں کو بھی آشنا کروا سکے کہ اے بندے جو کچھ ہے وہ تیرے اندر ہے، تیرے اپنے وجود کے اندر ہی ہے، تو معرض وجود تو کر کے دیکھ، تو اپنے وجود پر امپلیمنٹ کر، اپنی جو کتاب ہے اسے کھول کر پڑھ۔ بلے شاہ نے یہی فرمایا، تمام صوفیہ کرام نے یہی فرمایا کہ اپنے آپ پر معرض وجود کر کے دیکھیں، اپنی کتاب پڑھ کر کہ تو کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے، کیا کر رہا ہے، کس لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اپنی پہچان کر کہ تو کیا کہہ رہا ہے، تجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ کھول کے بیان کر دیا کہ یہ 9 دروازے کون سے ہیں، صدر دروازے سے کیا مطلب ہے، 4 تحصیلیں کون سی ہیں، حواس خمسہ کا کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے، کیسے اب اپنے آپ نے جو ہے مالک نے اپنے لیے بتا دیا قرآن میں کہ میں نے تیرے لیے کائنات مسخر کر دی ہے۔ تو بلے شاہ نے ہم پہ راز معرفت کھول دی ہے، کون سی کائنات ہے، وہ ساری یونیورس، سارے عرش فرش زمین فل سب کچھ آپ کے اندر ہے، and you can be the king of that, it is up to you۔ تو براہ کرم اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیے، جنہوں نے پایا ان کے لیے تو بڑا ہے، جو پانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی فقیر کامل کاملہ، کوئی مرشد کامل کاملہ، تاکہ وہ اپنے اتنے جو خوبصورت تخلیق ہے، اپنے وجود کے اندر جو کائنات ہے اس کے تمام رازوں سے آشنا ہو سکیں، وہ اسم اللہ ذات کا دیدار کر سکیں، معراج حاصل کر سکیں، اپنی تخلیق کا مقصد پا سکیں کہ بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں بار بار کہ جو کچھ ہے وہ انسان کے وجود کے اندر ہے، اس لیے اپنے کلام میں بھی بار بار لکھتے ہیں تو باہر کیا تلاش کر رہا ہے، تو باہر کیا تلاش کر، تیری بکل کے اندر ہی چور ہے۔ تو جو ان رمزوں کو پہچانتا ہے، اصل میں فرماتے ہیں کہ جو ان رمزوں کو کھولتا ہے آپ پر، جو پہچانتا ہے اور آپ کو اس کی پہچان میں مدد کرتا ہے، مدد دیتا ہے، حقیقتاً مدد دیتا ہے، یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا، پریکٹیکل بھی آپ پہ آشکارا ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی یہ تو ایسے ہی ہے واقعی۔ اسی طرح سے وہ جو ہے میرے اندر ہی تمام کائنات چھپی ہوئی تھی، میں تو بھولا ہوا تھا، بھولی ہوئی تھی، مجھ پر تو ایک نئی دنیا جو ہے وہ آشکار ہو گئی۔ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ، اس لیے تو کہا نا علامہ اقبال میں مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو بات یہ ہے ہم کھولنے تو صحیح، اپنے آپ کو تو کھولیں بھائی، اپنی کتاب کو تو کھولیں، دوسروں کی کتابوں کو تو بعد میں پڑھیں نا، انہیں پہلے اپنے آپ کو تو پڑھیں، اپنا تو پتہ کریں ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں، اپنا پتہ تو بھائی لیں۔ اپنی خبر نہیں، ہم دوسروں کو کوشش کر رہے ہیں ان کو تلاش کریں، پہلے اپنی تلاش کا عمل تو مکمل ہو، سیلف ریکگنیشن کا تو عمل ہو، اپنی خودی کو تو پہچان، اپنے استان کے حجرے میں تو اتر، اپنے اس بکل کے چور کو تو پکڑ۔ تو یہاں انہوں نے وہی فرمایا آپ کے لیے کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بلے شاہ نے فرمایا ہے، یہاں ایک خوبصورت سا ان کا کلام ہے جو میں یہاں پڑھنا چاہوں گی اور اختتام کی طرف آنا چاہوں گی۔ دس از اے ٹربیوٹ فرام بلے شاہ ٹو شاہ عنایت۔ انہوں نے ایک خوبصورت کلام کے ذریعے ایک اپنے مرشد کامل کو خراج عقیدت پیش کی ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے۔ اگر آپ سمجھیں تو آپ ماشاءاللہ انتہائی زیرک دانشمند لوگ ہیں، تھوڑا سا اس میں اتریں اور اس خوبصورت فیض کو پائیں۔ فرماتے ہیں میں تیرے قربان ویڑے آوڑ میرے، میں تیرے قربان ویڑے آوڑ میرے، تیرے جیا مین ہور نہ کوئی، ڈھونڈا جنگل بیلا روہی، ڈھونڈا تا سارا جہاں تے۔ اس کو تھوڑا یوں کرتے ہیں کہ I am for you, just come to my house، کہ میں آپ کے جو ہے قربان جاؤں، آپ میرے گھر آئیں، کہ مجھے آپ سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے۔ میں نے ہر جگہ دیکھا، جنگل دیکھے، بیلے دیکھے، روئیوں میں پھرا، ہر جگہ ڈھونڈا، پورا جہاں دیکھا، لیکن جو آپ ہیں وہ آپ ہی ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ I am for you، میں آپ کے لیے بنا ہوں، آپ میرے پاس آئیں، میرے ویڑے۔ ویڑا کون سا؟ بھائی یہ آپ کا قلب، مرشد ہی رب رسول ہے نا، اسی کو پکار پکار کہہ رہے ہیں مالک اپنا دیدار دے، مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنی پہچان کرا، آ مجھ میں بس، میں تجھ میں بسا ہوں،
مجھے مل یہ ویڑا کون سا ہے؟ وہ نہیں آپ کا گھر کا آنگن، یہ آپ کے جو اندر آنگن ہے، یہ آپ کے اندر کا ویڑا، یہ آپ کا قلب کا ویڑا، یہ آپ کا صدر مقام جہاں سے ساری باتیں چلتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں میں تیرے قربان ویڑے آوڑ میرے، رانجھا لوکوں وچ کہندا اتھوں باویں چاک مہندا ساڈا تے دی ایمان، کہ پیپل کال ہم رانجھا اینڈ فار دیم ہی از اے mere heartstorm, but for me he is my faith, I am for you, only come to my house۔ یہاں میں اس کی اردو بھی تشریح کر رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے مشتاق کامل میرے لیے جو ہے، لوگ اسے رانجھا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ فار ہم ہی از اے، ان کے لیے جسٹ وہ ایک، وہ کہتے ہیں کہ ایک چرواہا ہے، لیکن میرے لیے وہ دین، ایمان، رب، رسول سب کچھ ہے، میرا وہ قبلہ کعبہ سب کچھ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ میرے پاس آؤ اور کہیں نہ جاؤ، پلیز کم ٹو می، لسن ٹو می، میرے پاس آئیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میرے پاس آئیں، مجھے پتا ہے اسی میں میری بقا ہے، یہی میرا اصل راز ہے، آپ سے ملاقات ہی میری معراج ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں میں تیرے قربان ویڑے آوڑ میرے، شاہ نیت سائیں میرے، ماپے چھوڑ لگی لڑ تیرے، لایاں دی لج جان۔ شاہ عنایت کو فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے لیونگ پیرنٹس جو ہے، میں آپ کے پاس جو اپنے ماں باپ جو ہے میں نے چھوڑ دیا اور آپ کے لڑ لگ گئے ہوں، میں نے سارا کچھ چھوڑ کے آپ کو ہی سارا کچھ مان لیا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ اب آپ نے میری بتاتے ہیں کہ میری جو لاج جو ہے وہ رکھنی ہے، عزت رکھنی ہے، اور میں آپ کے لیے بنا ہوں، تو مجھے جو ہے اس سے محروم نہ کریں اور میرے قریب آ جائیں، میرے اس قلب میں بس جائیں۔ اے میرے مشرق کامل کاملہ، اے میرے فقیر کامل کاملہ، اے میرے کعبے قبلے، اے میرے رب رسول، میرا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، میرا سب کچھ آپ کے دم سے ہے، میں آپ کے بغیر کچھ نہیں، اگر آپ ہیں تو میں ہوں، اگر آپ نہیں تو میں نہیں، اس لیے تو فرمایا نا صحیح میں نہیں تو ہی تو ویڑے آوڑ میرے، میں تیرے قربان۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے کسی اور بات بیر گفتگو ہوگی مشرق کامل کے حوالے سے، تب تک کے لیے اس فقیر نازیہ نور احسان باہو کو اجازت دیجیے، حق اللہ، بسم اللہ۔